نئے پروگرام کے ساتھ مگر پرانے فارمیٹ میں آپ کے سامنے ہوں. موضوع مطلب رونا وہی پرانا یعنی پاکستان. یہ تو آپ سب کو ہی معلوم ہے ملک انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، بلکہ گزرے ہی چلا جا رہا ہے. جیسے ہمارے ابا کے دور میں گزرتا تھا. ملک کی مسلسل نازک صورتحال دیکھ کر کبھی کبھی تو خیال آتا ہے ہم ابھی بھی بچے ہیں، یا ہم نے بڑے ہونے سے یکسر انکار ہی کر دیا ہے. مگر ابا نہیں رہے، اب ہم خود ابا ہیں، سو ماننا پڑتا ہے ہم تو بڑے ہو گئے. مگر ملک کی نازکی پہلی محبوبہ جیسی ہی ہے کہ جس کے بچے اب ہمیں ماموں کہتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا یا یاد دلاؤں کہ آپ لوگ مکمل آزاد ہیں اور دنیا اور تمام اڑوسی پڑوسی آپ کی اس آزادی کے دشمن. اور جس غیر ملکی بیرونی ایجنٹ غدار وطن کو اس آزادی پر کہیں شبہ ہے اسے فوراً بھارتی مسلمانوں کے حالات دکھا کر عبرت حاصل کروائیں، اور جو یہ عبرت حاصل کرنے سے انکار کرے اسے یہ عبرت دلانا اور یقینی بنانا آپ سب کا قومی فریضہ ہے. اور جب آپ کو اپنی آزادی کا احساس ہے تو یہ یاد دلانے میں کوئی چیز مفت یا فری نہیں ملتی، یہاں تک کہ ایک چائے کا کپ بھی، وہ چاہے آپ نے کسی ریسٹورینٹ ہوٹل سے لیا ہو یا گھر سے. مجھے پتا ہے آپ سب کو یہ جملہ سن کر اپنی اپنی بیویاں یاد آ گئی ہوں گی جیسے مجھے یاد آ رہی ہیں. آج سوشل میڈیا پر ایک محترمہ نے پوسٹ کیا ہوا تھا، شوہر گھر میں ہوتا تو کپڑے دھلوا لیتی. میں نے فوراً تسلی دینے کے لیے کمنٹ کیا، پھر روٹی کون پکاتا، برتن بھی دھونے ہوتے ہیں اور جھاڑو پوچھا بھی کیا تم نے کرنا تھا، جو کپڑے بھی ابھی دھلوانے تھے. تھوڑا صبر کریں، پہلے باقی کے کام تو ختم کروا لیں. کپڑے دھونے تو اسی نے ہی ہیں، ابھی دھوئے یا کچھ دیر سے. چلیں اس دوران آپ جم ہوائیں، پھر آپ کی نیند کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. بیڈ پر پڑے پڑے آپ پہلے ہی بہت تھک چکی ہیں. خیر میں آگے بڑھتا ہوں. ایک دوسرے کو زیادہ شرمندہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں. تو میں کہہ رہا تھا دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی، تو پھر یہ آزادی کیسے؟ ویسے تو ابھی آزادی پر یہ بحث جاری ہے کہ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اور جو جتنا تنہا ہے ماشاءاللہ اتنا ہی آزاد ہے. اور ریاست پاکستان آزادی کے اسی اصول کی روشنی میں دنیا کے مقابلے میں آپ کی تنہائی کو یقینی بنانے میں رات دن محنت کرتی رہتی ہے. کل رات ایک مذہبی تنظیم کے یہاں مشاعرے میں جانا ہوا، جہاں آزادی کے نئے معنی و مفہوم سے متعارف ہوا. شاعرات کا مردوں کے لیے اور شاعروں کو خواتین کے لیے محرم قرار دے کر ایک دوسرے سے آزادی سے دیکھنے سننے کا موقع فراہم کیا گیا. مگر پاکستان بطور ریاست آزادی کے اسی فلسفے پر کاربند ہے، جتنا تعلق بڑھے گا آزادی کم ہوتی چلی جائے گی. سو بہتر ہے تنہا ہی رہا جائے. میرا مطلب ہے آزادی کی بھی ایک اہمیت ہے، اس لیے فوجی بجٹ بڑھنے پر جو لوگ خواتین کی طرح چپکے گاسپ کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، اور مردوں کی طرح سچائی تسلیم کرنا چاہیے. ہر وقت شوہر بن کر جینے کی عادت نے آپ سب کو تنگ نظر بنا دیا ہے، اور تنگ نظری دہشت گردی کی بنیاد ہے، یعنی ماں. آپ کو اپنی فوج کو محفوظ تر بنانا ہوگا. جب فوج محفوظ ہوگی تو بیوروکریسی، ججز اور سیاستدانوں نے کیا قصور کیا ہے، اور ان کی حفاظت کے بدلے میں آپ خود بخود ہی محفوظ تر ہوتے چلے جائیں گے. کہ ہاں البتہ آپ کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ دنیا کے مسائل کی روشنی میں جس طبقے کو آپ محفوظ بنا رہے ہیں وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مقابلے میں آپ کو محفوظ رکھنے والے قبرستانوں کے لیے بھی زمین چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتا ہے. ہر سال حفاظت کی بڑھا دیتا ہے قیمت. سالار وہ تاجر ہے جو ڈر بیچ رہا ہے. خیر تو میں کہہ رہا تھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، روٹی مہنگی ہو گئی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، نان بھی آج 15 روپے کا ہو گیا. اس پر شور مچا کر آپ اسے مزید مہنگا کرنے میں مدد تو کر سکتے ہیں، اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتے. اور جب آپ اکھاڑنے پچھاڑنے کی سکت رکھتے ہی نہیں تو چپ چاپ زندگی بسر کرنے میں عافیت کیوں نہیں جانتے؟ بقول رئیس امروہی، چپ چاپ زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم. یہ مت سمجھیے مجھے یہ احساس نہیں. نئے بجٹ پر آپ کی اپنی ہوم منسٹری نے ان تمام حالات کا ذمہ دار آپ کو کیسے ثابت کر دیا ہے. اور کچن سے بیڈ روم تک جس گھٹن کا آپ کو سامنا ہے وہ تو خیر آپ جانے یا رام جانے، مطلب اللہ جانے، مگر مجھے اس بات کا پورا احساس ہے
آپ کے گھریلو حالات بالکل مسئلہ کشمیر جیسے الجھ چکے ہیں، وہ مسئلہ کشمیر جس نے ملک کے گھر گھر کو اب کشمیر بنا دیا ہے۔ کاش آپ سب نے بھی ریاست پاکستان کی طرح ریاست پاکستان کی آزادی کے اس فلسفے کو اپنایا ہوتا، زیادہ تعلق، رشتے، آزادی، خود مختاری کو سلب کر لیتے ہیں۔ جس صورتحال کا سامنا آج آپ کو ہے کبھی نہ ہوتا۔ تو میں کہہ رہا تھا ہر آزادی کی ایک قیمت ہے جو آپ چاہیں نہ چاہیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ فوجی بجٹ سے اتحادی حکومت تک اگر سارے معاملے کو اسی تناظر میں غور سے دیکھیں تو آپ کی شعور سے آری آنکھیں شعور کی روشنی سے خیرہ ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو اس کی آزادیاں یاد تو ہوں گی، معیشت سے پارلیمنٹ تک کے معاملات پر جو جی میں آتا الزام بنا کر حکومت پر تھوپ دیا کرتی تھی، اور اب وہی الزامات روز اس کے منہ پر پوتے جا رہے ہیں۔ مگر کل کی یہ اپوزیشن آج کی اپوزیشن کے مقابلے میں پوری بے حیائی کے ساتھ ان الزامات کا دفاع کرنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے موجودہ بجٹ کو آئی ایم ایف کسی طور تسلیم نہیں کرے گا، اور پھر اپوزیشن نے اس الزام کو اتنے تواتر سے دہرایا جس تواتر سے وہ اپنی حکومت کے دور میں ریاست مدینہ کی اشتہاری مہم کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دہراتے سناتے تھے، اور جس کے نتیجے میں پاکستانی نوجوانوں، پرانے چور، بیوروکریٹس اور فوجی جنرلوں کرنلوں نے ریاست مدینہ میں رہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح کل کی حکومت اور آپ کی اپوزیشن کے مطالبے پر آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت کا بجٹ تسلیم کرنے سے قطعی انکار کر دیا ہے، اور حکومت کو بجٹ دوبارہ سے ترتیب دینے پہ مجبور بھی کر دیا ہے۔ اور حکومت نے بجٹ کی اس نئی ترتیب میں آپ کی زندگی کی مزید بے ترتیبی کو یقینی بنانے کے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں نا، محبت ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو بندہ ایک باری اندھا ہی ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ تو مسلسل لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ اگر اس لوڈ شیڈنگ کے ساتھ بے شعوری اور حب الوطنی کی محبت کو بھی دوام بخش دیں تو آپ کی زندگی اس اندھیرے میں آرام سے کٹ سکتی ہے۔ خیر، میری ان بہت سی باتوں پر آپ کو اعتراض ہوگا۔ آپ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ الیکشن اگست میں ہی اعلان ہوں گے۔ بجٹ ان سے بنوانا تھا، انہیں مایوس کرنا تھا، انہیں عوام میں نکو بنانا تھا، اور وہ جو مکمل فارغ کر دیا گیا تھا اسے دوبارہ قابل قبول بنانا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پرانے مال کو نئی پالش کے ساتھ دوبارہ سے بھی بیچنا تھا۔ گو کہ دیکھیں، لاکھ شیخ رشید کہے کہ اسے 4 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ آئی بی نے اسے بتا دیا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے، مگر آپ کو یہ یقین دلوا دیا گیا ہے کہ یہ حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت سازش سے گئی تھی اور امریکہ اس سازش میں ملوث تھا۔ اچھا، امریکہ تو پاکستان اور اس کے اطراف بلکہ اپنی تمام کلائنٹ اسٹیٹس میں بہت ہی مہنگے داموں بکتا ہے، اور اتنا بکتا ہے کہ خود اسے بکتے ہوئے شرمانے لگتی ہے، مگر خریدنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکومت گلی گلی چور مشہور ہوگی کہ یہ ایجنڈے کا حصہ تھا، اور جو چور ہیں وہ نئی پالش کے ساتھ پھر آ جائیں گے یا لانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ یہ فیصلہ بھی 17 جولائی کو جو 20 سیٹوں پہ انتخابات ہیں اس کی روشنی میں آپ اس کے فیصلے کو دیکھ لیجئے گا کہ کون کتنی سیٹیں لے گا۔ اگر حکومت ہار گئی، یقین کامل ہو گیا کہ یہ حکومت اب یہ ساری اتحادی جماعتیں مل کر الیکشن نہیں جیت پائیں گی، تو الیکشن فوری اعلان ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو میں نہیں کہہ سکتا، پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کیا معاملات کیسے ہوں گے، پتہ نہیں۔ میری فیلنگز ہے کہ موجود حالات میں الیکشن تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر الیکشن ہوں گے تو ڈیموکریسی کنٹینیو کرے گی، اور ڈیموکریسی کی اپنی نارمز ہے، اس کا ایک اپنا اصول ہے، اور وہ اپنی ایک قدرتی چال سے آگے بڑھتی جو بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب کو لا کر بازار میں تو کھڑا کر دیا ہے۔ آپ لاکھ
آنکھیں آپ کی لوڈ شیڈنگ سے بند ہوں اور نظر نہ آ رہا ہو، مگر اتنے اندھے ہونے کے باوجود بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں نے کچھ چیزیں دیکھیں، یہ میں آپ نہیں بتاؤں گا، میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول بڑھے گا، قیمت بڑھتی رہے گی جب یہاں بڑھ رہی ہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، بار بار بتاتا ہوں کہ آپ کماتے ان ٹرم آف پاکستانی روپے ہیں، مگر خرچ آپ ان ٹرم آف ڈالر میں کرتے ہیں۔ یہ جو حکومت نے آپ سے کہا نا کہ 1,00,000 روپے کی تنخواہ پہ اتنی بڑی رقم، اس پر کوئی ٹیکس نہیں لے گی، تو یہ پاکستانی، یہ جو 1,00,000 روپیہ ہے سال کے 12,00,000، یہ کل 6,000 سے بھی کم ڈالر بنتے ہیں۔ مطلب آپ مہینے کے $500 کماتے ہیں، اور گروسری کی چند بنیادی اشیاء کو چھوڑ کر آپ ہر چیز ڈالر میں خریدتے ہیں۔ پیٹرول ہو، گیس ہو، بجلی ہو، پانی ہو، ایک چند ٹماٹر اور لوکی سے سبزی بھنڈی جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ سستی پڑتی ہو۔ $500 یہاں گراسری کا خرچہ اس وقت ایک فیملی کا جو اس میں 4 لوگ رہتے ہیں منیمم $1,200 ہے۔ خیر اس گراسری کا تو تصور بھی ابھی پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں انڈے پڑے پڑے سڑ جاتے ہوں، چیز پھینکنا پڑ جاتی ہو، فروٹ اکثر پھینک دیے جاتے ہیں، مگر لانے لازمی ہے، شرط ہے کہ جی گراسری کرنے جائیں گے تو فروٹ تو آئے گا۔ جوسز بھرے ہوئے ہیں، پینے کو ہی کوئی تیار نہیں ہے، اس کی تو ہم بات نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی مرے سے مرا اگر ان ساری لگژری آئٹمز کو، گو کہ یہ انسانی صحت کی بنیادی ضروریات ہیں، انہیں نکال بھی دیں تو آپ کو $600-650 مہینے کے گروسری کے چاہیے ہی چاہیے ہیں۔ مگر بنیادی تنخواہ پاکستان میں 15% بڑھنے کے بعد بھی 30,000 روپے سے نہیں بڑھ پائے گی، $150 مہینے کے۔ اب اندازہ لگا لیجئے اس میں آپ نے کیا نچوڑنا ہے، کیسے نہانا ہے، کیسے جینا ہے۔ مگر ان قیدیوں کو باندھ کر رکھنے کا مکمل انتظام کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ یہ ایک باؤنڈری میں بند رہیں، یہ پھیل نہ جائیں، بس یہ نعرے لگاتے رہیں کہ ہندوستان میں توہین مذہب ہو گئی، اور یہاں کسی سکھ نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے، اور کسی نے ڈاکہ مار دیا تو آپ نے اسے گرا کے سڑک پہ مار لیا۔ آپ آپس میں انجوائے کرتے رہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے گاسپ کرنے ہیں، کیونکہ جب گھر میں بھی کام کرنا پڑے، باہر بھی کام کرنا پڑے، تو گاسپ کی عادت تو خود پڑ جاتی ہے کہ قید کے اپنے آداب ہیں، کتھارسس تو کرنا ہوتا ہے۔ میں آج زیادہ نہیں بولوں گا، کل انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ انتخابات کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، اور کچھ اگر رہ گیا ہو۔ ہاں، یہاں گن وائلنس کے خلاف جو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، 400 شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کو جو میڈیا نے بڑے پیمانے پہ کور کیا سلوگن کے ساتھ، مارچ کیا ہے کہ مارچ فار آور لائف، کہ اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے۔ کانگریس نے بل بھی پاس کر دیا ہے بڑے پیمانے پہ، یہ خاص ایج گروپ تک، کہ کتنا اسلحہ، کتنی گولیاں، کون سا اسلحہ کیسے خریدا جا سکتا ہے۔ مگر کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں یہ بل پاس نہیں ہوگا، کہ آئین میں موجود ہے کہ اینی ون کین بیئر دا آرمز، اور زیور یہاں پر بھی مردوں کی، اسلحہ جو ہے یہاں بھی مردوں کے زیور ہے۔ تو دنیا مگر بدل رہی ہے، 400 شہروں میں مظاہرے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہاں احساس ہو جائے، ٹائم لیتے ہیں مگر نکلتے ہیں۔ 74 سال کے بعد بھی بیٹھ کر گاسپ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس نظریے پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، مگر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ مگر آپ لوگوں کو تو عادت ہو گئی ہے کہ وہ ہے نا کہ اتنے مانوس سیاد سے ہم ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ آپ لوگ مرنے والی پوزیشن میں آ گئے کہ رہائی آپ کے بس کی بات نہیں، عادت ہو گئی ہے کہ زنجیروں میں جکڑے، وہ ہے نا کہ قید میں بھی تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد۔ غالب کہتا ہے کہ قید میں بھی تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں ایک رنجے گراں باری زنجیر بھی تھا، آپ کو وہ گراں باری زنجیر بھی نہیں ہے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔